افغانستان میں 20 سال کی جنگ کے بعد اگست 2021 میں امریکی فورسز کے مکمل انخلا اور اس وقت برسر اقتدار صدر اشرف غنی کی حکومت گرانے کے بعد طالبان نے اقتدار سنبھالا۔ طالبان کی واپسی کے 2 سال بعد جولائی کے آخر میں قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امریکہ اور طالبان کے حکام کے درمیان پہلی باضابطہ ملاقات اور براہ راست بات چیت ہوئی ہے۔ ملاقات میں امریکی وفد نے طالبان پر زور دیا کہ وہ افغانستان میں خواتین اور لڑکیوں کے بنیادی حقوق بحال کریں اور زیر حراست امریکی شہریوں کو رہا کریں، جبکہ طالبان نے بدلے میں اپنے رہنماؤں پر سے سفری اور دیگر پابندیاں ہٹانے اور بیرون ملک رکھے گئے افغان مرکزی بینک کے اثاثوں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان 2 سال بعد یہ ملاقات کیا اہمیت رکھتی ہے اور کیا طالبان اور امریکہ کے ایک دوسرے سے مطالبات اور توقعات پوری ہو سکیں گی؟ سکوت کابل سے ہمیں جو کچھ حاصل ہوا وہ ایک المیہ ہے جس کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے تھا، اور شاید بدقسمتی سے ہم اسے روکنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اس وقت ہم مشکل صورتحال سے دوچار ہیں۔ ایک طرف تو یہ بہت واضح ہے کہ ہم ان پالیسیوں سے نفرت کرتے ہیں جو موجودہ افغان حکومت کی طرف سے چلائی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم کابل حکومت اور ریاست کو ناکام ہوتے دیکھنے کے متحمل نہیں ہو سکتے، لیکن دوسری طرف اس وقت اس صورتحال کا متبادل خانہ جنگی یا افراتفری ہوگی، اس لیے ہمیں بیچ کا راستہ اپنانا ہوگا۔ طالبان کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کا تعاون اور رابطہ ہونا چاہیے۔ امریکہ، اقوام متحدہ اور مسلم ممالک سمیت بہت سے ملکوں کی جانب سے 2 سال کے مسلسل مطالبات کے باوجود طالبان نے افغانستان میں خواتین کی تعلیم، روزگار اور انسانی حقوق کو بہتر بنانے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے ہیں۔ دوسری جانب خراب معیشت، غربت اور بے روزگاری نے بھی ملکی حالات میں مزید بگاڑ پیدا کیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ دونوں جانب سے بیان بازی اور مطالبات کے علاوہ امریکہ اور طالبان نے اس تمام صورتحال سے کیا حاصل کیا؟ وہ کابل میں داخل ہوئے، انہیں کسی طرح کی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، ان کے لیے یہ مشکل نہیں تھا۔ جو چیز ان کے لیے مشکل تھی وہ تھی حکومت چلانا۔ طالبان کے خلاف تمام سخت بیان بازی اور سخت موقف سے آپ نے کیا حاصل کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کچھ زیادہ نہیں۔ میرے خیال میں اس پر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ افغان عوام اور عالمی برادری کے لیے تشویش کا باعث بننے والی پالیسیوں کے حوالے سے کس طرح رابطے کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگست 2021 میں طالبان کی اقتدار میں واپسی کے بعد کسی بھی ملک نے انہیں ابھی تک باضابطہ طور پر تسلیم نہیں کیا ہے، تو پھر طالبان اور ان کی حکومت کا مستقبل کیا ہے؟ آئی تھنک طالبان کا فیوچر خاصا انسرٹن ہے، گو کہ انہوں نے انٹرنلی تو ایک طرح کی ایک مونوپلی قائم کر لی ہے وائلنس کے اوپر، ان کی کوئی ڈومیسٹک اپوزیشن نہیں ہے، کوئی آرم چیلنجر نہیں ہے، سو انٹرنلی تو وہ خاصے اسٹرانگ اور اسٹیبل نظر آ رہی ہیں، لیکن انٹرنیشنلی وہ ابھی بھی آئسولیٹڈ ہیں۔ ڈپلومیٹک ان کے ریلیشنز دنیا کے بیشتر ممالک کے ساتھ یا تو خراب ہیں یا پھر تناؤ میں ہیں، خاص طور پہ پاکستان کے ساتھ، سینٹرل ایشین ممالک کے ساتھ بھی ان کے ریلیشن شپس ٹھیک نہیں ہیں، اور امریکہ اور ویسٹ کے ساتھ تو خراب ہیں ہی، رشیا اور چائنا کے ساتھ بھی ان کے ریلیشنز میں کافی ساری مشکلات ہیں۔ کیا ان حالات میں طالبان سے کسی طرح کے ڈیل کرنے کے آپشنز موجود ہیں؟ یہ آپشنز نہیں ہے۔ آپشنز طالبان ایک اس طرح کی ایک سیاسی موومنٹ ہے، سیاسی گروہ ہیں جن کے ساتھ انگیج کرنا بہت مشکل پروف کر رہا ہے۔ ایون وہ ممالک جنہوں نے ان کے ساتھ انگیج کرنے کی کوشش کی ہے، جیسے کہ پاکستان ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، ایون ایران ہے، یہ تمام ممالک مختلف ایشوز میں کو انکاؤنٹر کر رہے ہیں اپنی طالبان کے ساتھ ڈیلنگز میں، سو آپشنز خاصے محدود ہیں۔ کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ کو افغانستان میں موجود دہشت گرد گروپوں سے پیدا ہونے والے ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے طالبان کے ساتھ تعلقات قائم رکھنے چاہیے، لیکن واشنگٹن کس حد تک طالبان کے ساتھ تعاون کی توقع کر سکتا ہے اور کیا جواب میں امریکہ ان کے مطالبات مان سکتا ہے، یہ واضح نہیں ہے، کیونکہ دونوں اطراف سے اس حوالے سے کوئی واضح اشارے نہیں ملے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ واشنگٹن افغانستان میں اقتصادی استحکام اور منشیات کی اسمگلنگ سے نمٹنے کے لیے طالبان کے ساتھ تکنیکی بات چیت کے لیے تیار ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔